اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں ایک بار مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ عن قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں صوم کے سلسلے میں، ماہ صیام کے سلسلے میں، ماہ رمضان کے سلسلے میں، وہ آپ قبل از وقت ہم تک پہنچا دیجئے، تاکہ علماء کرام ماہ شعبان میں ہی اس کا جواب دے دیں، تاکہ آپ پوری طرح سے تیار رہیں ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے اور اس میں اعمال بجا لانے کے لیے۔ ایک بار پھر آپ سے یاد دہانی کرا دوں کہ تمام مسائل جو روزے کے سلسلے میں ہیں، شبائے قدر کے سلسلے میں ہیں، اور تمام مہینے کے سلسلے میں، وہ آپ جلد از جلد ہم تک پہنچا دیں، تاکہ ماہ شعبان المعظم میں ہی اس کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں ہم استقبال کرتے ہیں آغا کا، اور اپنا آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ آغا اجازت ہو تو آج کا بسم پروگرام اللہ شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ سید ساجد حسین، اورنگ آباد سریا، روہتاس لوتھی۔ میرا پہلا سوال، جاوید بھائی السلام علیکم، مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ جاوید بھائی، میرا پہلا کوشچن ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی لکھی ہوئی کچھ تحریر ایران میوزیم میں موجود ہے، ایسا سنا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے اور وہ تحریر ہے تو کیا ہے؟ دوسرا کوشچن ہے کہ اسلام جو ہے عرب ممالک اور مدینہ میں ہی تھا، جبکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کب مانا جاتا ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مطلب جو ہے یہ سری لنکا میں موجود ہے۔ ان دونوں باتوں کا مہربانی کر کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر ایران کے کسی میوزیم میں موجود ہے، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ تحریر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ائمہ اطہار کی بہت سی تحریریں اور آپ بزرگان کے دست مبارک سے تحریر کیے ہوئے قرآن مجید کے بعض اوراق جی، اور بعض جگہوں کے اوپر مکمل قرآن دنیا میں موجود ہے، کہ جس میں سے ایک وہ قرآن ہمارے ہندوستان میں بھی رامپور کی لائبریری میں موجود ہے، اور اسی طرح سے ایران میں بھی مشہد مقدس میں جو آستانہ قدس رضوی کا میوزیم ہے، اس میں بھی معصومین کے خط مبارک سے تحریر شدہ قرآن مجید موجود ہے۔ جس موقع کے اوپر مشہد مقدس تشریف لے جائیں، ضرور اس میوزیم میں جائیں، انشاءاللہ اس کی زیارت کا شرف بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں مسلم بات یہ ہے، تمام روایات سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ یہ سری لنکا کی جو روایت ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سری لنکا کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب آدم اس سرزمین پر اتارے گئے، جی، اور اس کے بعد یہ مسلم ہے جی، کہ جناب آدم کی قبر اسی جگہ پر ہے کہ جہاں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا ہے، جی، اور جناب آدم کے چہرے مبارک کے پاس بلکہ اس کے اوپر ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ روایتوں میں موجود ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ وہ جو سوال کہ جناب آدم آئے تو سری لنکا میں، پھر یہ انبیاء کرام کیسے مدینہ اور مکہ، تو انبیاء کرام مدینہ اور مکہ نہیں آئے ہیں، بلکہ مکہ معظمہ میں پروردگار نے اپنے آخری پیغمبر کو بعثت عطا کی ہے، اور اسی سرزمین پر آپ کی ولادت مبارک بھی ہوئی ہے، اور یہیں سے پیغام پوری دنیا تک پہنچا ہے۔ یہ پوری بیلٹ اگر آپ دیکھتے جائیں کہ جس میں یہاں سے آپ کے عراق بھی شامل ہے، حجاز جو آج کا عربستان اور آج کا سعودی کہلاتا ہے، اور اس کے آپ آگے بڑھ جائیں، سیریا ہے، اور پھر وہ جارڈن ہے، مصر، ایجپٹ ہے، یہ سارے ممالک ہیں کہ جہاں کے اوپر بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن ہم جن انبیاء کرام کے نام جانتے ہیں، صرف اتنے ہی انبیاء کرام دنیا میں نہیں آئے ہیں۔
1.25 کے آس پاس انبیاء کرام کی تعداد ہے، 1,24,000. جی تو یہ انبیاء کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف گوشوں میں، لیکن چونکہ زمانہ کافی گزر گیا اور اس کے علاوہ تاریخ نے بہت زیادہ ذکر بھی نہیں کیا، حتیٰ اہل بیت اطہار نے بھی چونکہ کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لہٰذا ان کا تذکرہ نہیں آیا، اس لیے ہمیں نہیں پتا ہے کہ بقیہ انبیاء کہاں کہاں پہ آئے. لیکن قرآن مجید کے مطابق پروردگار نے ہر جگہ، ہر زمین، ہر علاقے میں اپنا نمائندہ اور اپنی حجت کو بھیجا ہے تاکہ پروردگار کا پیغام پہنچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میرے ابا کی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ بیمار رہتے ہیں، کچھ کھا نہیں پاتے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی نظر لگ گئی ہے، تو اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو انہیں کیسے، مطلب وہ نظر کو کیسے اتارے جائے، اس کا جواب دے. ہم تو پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے حوالے تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. علاج تو چل ہی رہا ہے لیکن اسی ساتھ میں کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی دعا یہ چاہتے ہیں ان کے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دعا ایسی بتائے جس سے نظر اتر جائے. دیکھیں، نظر کا لگ جانا یا اس قسم کے جو نظریات ہیں ان کے لیے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں جی کہ وہ کچھ کھا نہیں پاتے، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو یہ تو ایک کامن چیز ہوتی ہے. بہت سارے اوقات حتیٰ انسان اپنے بچوں کو اینٹی بائیوٹک کھلائے جی تو اس کے بعد وہ بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. جی وہ اپنا دواؤں کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، لہٰذا اتنی جلدی آپ اس طرف اپنے ذہن کو لے کر نہ جائیں. البتہ دواؤں کے ساتھ، علاج کے ساتھ، عمل کے ساتھ، ہاسپٹل کے سارے ٹریٹمنٹس کے ساتھ آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جی قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. پروردگار عالم اس آیے شریفہ کی برکت جو اہل بیت اطہار اور رسالت مآب پر بھیجے گئے درود کے ساتھ ہو، جی اس کی برکت سے انشاءاللہ جلد از جلد شفا عنایت فرمائے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میری لائف کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے. بیکاز ایون دو آئی لک ویری پریٹی، اتنا اچھا نالج، اتنی اچھی دکھنے کے باوجود، اتنی اچھی عادت ہونے کے باوجود میری شادی کہیں نہیں ہو رہی ہے. یہ ابھی کا پرابلم ہے. اس سے پہلے بھی میری زندگی میں صرف ایسے پرابلمس ہی آتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں بچپن سے بھی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی پرابلمس آ رہا ہے. مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کبھی خوش ہوگی یا نہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری شادی ہو جائے گی تو خوشی مل جائے گی، ایٹ لیسٹ میرے پیرنٹس کو خوشی مل جائے گی، مجھے ملے گی یا نہیں. کیونکہ میں پہلے کہیں کام کرتی تھی جہاں پہ میں نے پیسے کا دھوکہ کھا کے آئی ہوں اور پیار میں دھوکہ کھا کے آئی ہوں. لائف کو جینا چاہتی ہوں پر جینے کے لیے مجھے لائف میں کوئی خوشیاں ہی نہیں آ رہی ہے. یہاں تک میری زندگی میں کسی بھی طریقے کی خوشی نہیں آ رہی ہے. اور جہاں تک شادی کا سوال ہے کہ پچھلے 1 سال سے میرے گھر والے میری شادی کے بارے میں بات چیت کرنے پہ تلے ہیں پر کوئی رشتہ گھر ہی نہیں آ رہا ہے. بس آپ میری زندگی کا کوئی ایسا حل بتاؤ جو مجھے ایٹ لیسٹ اتنا تو پتا چلے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کچھ بھی ہے. مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جو انسان کے پرابلمز ہوتے ہیں اس کا حل اسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اتنے سارے پرابلمز بتا رہی ہے ہماری خواہر. اور نہیں، دیکھیں، پرابلمس زیادہ نہیں بتائی ہیں. جی ہماری بہن نے یہ بات کہی، اس بچی نے یہ بات کہی کہ زندگی میں خوشی نہیں آ، اور ان پرابلمس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہو پایا. لیکن دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، تھوڑا سا اپنی لائف میں پازیٹیو ہونا چاہیے. جی اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خوشی نہیں ہے، یہ درمیان گفتگو انہوں نے کئی بار کہا والدین، یعنی اس کے معنی ہے کہ والدین الحمدللہ باحیات ہیں. جی کیا یہ کم خوشی کی بات ہے؟ بدن الحمدللہ صحیح و سالم ہے، کیا یہ کم خوشی کی بات ہے؟ ہر اعتبار سے نعمتیں پروردگار کی ان کے پاس ہیں، آنکھ، کان، زبان جس سے بول رہی ہیں، ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں خوشی کا سبب ہیں. جی بے شک قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے ساتھ ہی آرام بھی ہے. بے شک یعنی اس کے معنی ہے کہ جہاں زندگی میں 10-5 مشکلات ہیں، وہیں اس سے کہیں زیادہ اچھائیاں، آرام،
جو انسان کو سکون دے سکیں وہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. ہم ان کی طرف جانے کے بجائے ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ذہن کو تکلیف پہنچاتی ہیں. نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. نگیٹیوٹی نہیں. ہمارے سامنے ایک گلاس رکھا ہے, یقیناً اس گلاس میں پانی اوپر سے دیکھا جائے تو کم ہے, جی لیکن اگر نصف سے نیچے دیکھا جائے تو گلاس بھرا ہوا ہے. جی تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اچھائیاں, خوشیاں, اور اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انسان اپنے گھر میں خوشی کا ماحول پیدا کرے. بے شک. یہ جو معمولاً بہت سارے اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم لوگوں سے کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کیسا ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے اگینسٹ نہ ہوں تو ان کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو برتھ ڈے سیلیبریشن گھر میں ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خوشی کا ماحول, سارا خاندان جمع ہوگا, سب لوگ اچھی طرح سے آ کے بیٹھیں گے, دعائیں دیں گے, اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اس قسم کے پروگرامز میں, اس قسم کے خوشی کے چھوٹے موٹے فنکشن شریعت کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منعقد کریں. اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ جو پہلی بات تھی وہ ذرا سا تشویشناک تھی کہ پیار میں دھوکہ کھایا. بہرحال ان ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ دعائیں, عبادتیں, نمازیں, وقت کے اوپر پڑھی گئی نماز, گھر میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ, ان سب کو اپنے گھر میں لے کے آئیے. یقیناً برکتیں آئیں گی اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پروردگار گھر میں خوشیوں کا ماحول دے گا اور ہر طرف خوشی آپ کو دکھائی دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں بطول رضوی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ قرآن کھول کر دیکھ رہے ہیں تو اس میں بال نکل رہا ہے. ایک مولانا کا ویڈیو دیکھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بال کرونا وائرس سے بچائے گا, اور امام زمانہ کی پلکوں کا بال ہے. کوئی کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ہے. کیا یہ صحیح ہے یا ریومرز ہیں؟ تو یہ اب جو قرآن شریف میں بال نکلتا ہے, گھر میں خواتین ہوتی ہیں, میرے جیسے مرد ہوتے ہیں جن کے بال جھڑتے ہیں, ظاہر ہے جب قرآن شریف پڑھے گا انسان تو بال جھڑے گا, اس میں کوئی نہ کوئی بال رہ جائے گا. تو یہ کہاں تک کہ حقیقت ہے, یہ آغاز کی وضاحت فرمائے. پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی باتوں کو بالکل بھی سن کر انسان ان پر بھروسہ نہ کرے. لیکن بڑے صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں, اس قسم کا کوئی بیان اگر آپ کے سامنے آئے اس پر بھروسہ نہ کریں. بالخصوص اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ بال اہل بیت اطہار کے جسم اطہر کا ہے, بالکل اس پر بھروسہ نہ کریں. اگر آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ جائیں, اس بال کو آپ آگ کے قریب لے کر جائیں. معصوم کے بدن کے کسی حصے کو آگ نہیں جلا سکتی. وہ ہم اور آپ کے جسم کی بات نہیں ہے, وہ اہل بیت اطہار کے جسم اطہر کی, ان کے بدن کے بال کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی. آپ آزما لیجئے, دیکھیے قرآن مجید کے کسی صفحے کے اوپر سر کے بال, وہ بھی چھوٹی سائز کے بال تو مل ہی جاتے ہیں. انسان اگر ہمیشہ پڑھنے کا عادی ہے تو یقیناً اس میں بال مل جائیں گے. آپ اس کو آزما لیجئے. اگر وہ جل رہا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ اہل بیت اطہار سے متعلق نہیں ہے. آپ کے گھر میں کسی کا بال ہے, یا ہمارے خاندان میں کسی انسان کے سر کے گرا ہوا بال ہے کہ جو آج قرآن مجید میں نکل آئے. آپ ایسی خبروں پہ بھروسہ نہ کریں. ہاں البتہ وہ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی گئی ہیں صحت کے سلسلے میں, ان پر مکمل طور پہ عمل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار سے اور رسالت مآب سے آپ ضرور توسل کریں. بال کے ذریعے نہیں, قرآن مجید کے پڑھنے کے ذریعے, اہل بیت اطہار کی پسندیدہ چیزوں کو انجام دینے کے ذریعے, اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ کرنے کے ذریعے آپ توسل کیجئے, اور ان اہل بیت اطہار سے آپ مشکلات کا حل مانگیے. وہ ضرور آپ کی اس مشکل میں آپ کی مدد کریں گے, اور اس مشکل گھڑی سے آپ کو باہر اچھی طرح نکال لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال سید یاسر مہندی, جی دلی. میرا سوال یہ ہے جناب, 0% انٹرسٹ پہ میں نے ایک ٹی وی لیا تھا انسٹالمنٹ پہ. فرسٹ انسٹالمنٹ 2 تاریخ کو تھا, لیٹ ہو گیا, نہیں اکاؤنٹ میں پیسہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے 461 روپیہ لیٹ فائن لگا دیا ہے. تو یہ لیٹ فائن مجھے دینا پڑے گا, تو اب اس کا کیا حل ہے, کفارہ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے سود کی شکل ہو گئی, تو پلیز اس کے بارے میں مجھے ریپلائی کریں. شکریہ. انہوں نے 0 انٹرسٹ پہ ای ایم آئی پہ جو بھی چیز خریدی
اس پہ اب جو لیٹ پیمنٹ فیس جو 461 جو بتا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی چونکہ آپ اس قسم کے مال کو دینے پر اب گویا مجبور ہیں، جی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، سلیم بھائی بول رہا ہوں ممبئی سے۔ آج کل یہ کورونا وائرس کی جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی دعا تاکید کیجیے تاکہ پورے ہندوستان بھر میں جہاں جہاں وینٹیلیٹر دیکھا جا رہا ہے وہاں یہ دعاؤں کی تلاوت کی جائے اور تمام انسانیت کی بیماری پھیلاوا سے بچے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیماری اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے، ہمارے ملک ہندوستان سے، اور جتنی جہاں جہاں یہ بیماری پھیلی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے اور تمام انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ الہی یہ پوری دنیا میں بیماری پھیل چکی ہے تقریباً، اور اس سلسلے میں دعائیں جو ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں۔ جی میں دیکھ رہا تھا آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی حسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، جی، انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس سلسلے میں، اس پیغام میں جو 5 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں 3 اعمال کے کرنے کا تذکرہ ہے۔ جی، سب سے پہلا ان کا پیغام یہ ہے کہ اس سلسلے میں صبر سے کام لیں۔ جی، انسان کی گھبراہٹ، انسان کی بے چینی کبھی کبھی انسان کے مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ جی، دوسری انہوں نے تاکید فرمائی ہے کہ جو صحت کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرے، کس طرح سے ہاتھ دھونا، کس طرح سے اپنے بدن کو صاف رکھنا، کس طرح سے نزلے کے موقع پر، چھینک کے موقع پر انسان احتیاط کرے۔ اور تیسرے جس کام کی انہوں نے تاکید فرمائی ہے وہ اللہ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے امید لگاتے ہوئے توسل کرنا اور اللہ سے مسلسل اپنے رابطے کو قوی کرنا۔ جی، جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی حسینی خامنائی حفظہ اللہ تعالی نے بھی تاکید فرمائی، جی، اور صحیفہ سجادیہ کی اس خاص دعا 7 نمبر کی 7 نمبر کی دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ جی، اس دعا کو بھی، چونکہ ظاہر ہے یہ دونوں اس وقت ہماری آنکھوں کا نور ہیں، بے شک بے شک، ان 2 بزرگ شخصیتوں نے چونکہ ہمارے لیے تاکید فرمائی، لہٰذا دعا صحیفہ سجادیہ کی پڑھی جائے اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا توسل کرتے ہوئے زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور ہم اپنی زندگی میں کریں۔ اور ایک چھوٹا سا جملہ جو اپنے گھر کے دروازے پر لکھنے کے لیے بزرگوں نے ہمیشہ سے تاکید فرمائی ہے، اس کو اپنے گھر کے کسی حصے میں، خاص طور سے جو داخلے کا حصہ ہے، جی، اس کے اوپر لکھ کے لگا دیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ جملہ اپنے دروازے کے اوپر اور جہاں جہاں بھی آپ داخل ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر لگا دیں، لیکن جو صحت کے اصول بتائے گئے ہیں جی، ان کا پوری طرح سے خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس مشکل گھڑی سے بھی سب کو نجات دے گا، اور تمام وہ افراد جو دنیا میں اس مشکل میں گرفتار ہیں، ہم اس موقع پہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم اس عظیم مہینے کی برکت اور اپنی رحمت کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اس مرض سے اور اس مصیبت سے نجات عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور صحابی کے معنی کیا ہیں؟ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بھائیوں میں کہ کسی کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب صحابی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان میں اگر کوئی منافق بھی ہے تو اس کو بھی کہ وہ صحابی تھے۔ تو حضرت علی کے مقابل آیا ہے جنگ کے لیے تو اس کو بھی کہ وہ بھی صحابی تھے۔ تو صحابی کے معنی کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ آغاز سے میرا یہی سوال ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے حساب سے صحابی کون ہے؟ کس کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے سوال میں جو قید کا اضافہ کیا کہ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں، جی، تو اب دائرہ محدود ہو گیا، جی، ورنہ لفظ صحابی کے بارے میں ڈیفینیشن کے لیے بڑے اختلافات ہیں۔ جی، عالم اسلام کا نظریہ اس سے متعلق بہت مختلف ہے۔ جی، بعض نے یہ بات کہی کہ جس نے بھی
حضور اکرم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. جی تو پھر اس اعتبار سے جناب اویس قرنی صحابی نہیں ہیں، جی جبکہ متفق علیہ ہے کہ وہ صحابی ہیں. جی اور پھر رسالت مآب کو تو جنگ احد اور جنگ بدر میں بہت سے ایسے لوگوں نے بھی دیکھا ہے جو رسول اللہ ہی نہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے. جی تو صرف دیکھ لینے کی بنا پہ صحابیت کا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. اہل بیت اطہار کی نگاہ میں وہ شخص صحابی ہے جو رسالت مآب کے دور میں رسول اللہ سے وابستہ ہوا ہو. ایمان لا کے وابستہ ہوا. وابستہ پہلے جی. واضح کر دوں، وابستہ سے مراد کیا ہے؟ جی دیکھنا نہ دیکھنا معیار نہیں جی ہے. رسالت مآب پر ایمان لے جی آیا، بے شک. جی اٹیچمنٹ یہ شروع ہوا، جی وابستہ ہوا ہو اور آخر عمر تک باوفا رہا ہو. جی اب یہ باوفا ہونا اور وابستہ ہونا اس میں بڑی وضاحتیں ہیں. جی باوفا ہونے سے مراد کیا ہے؟ باوفا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے رشتے مسلمانوں سے بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی اور کا بھی وفادار اپنے کو قرار دے. جی. صرف اور صرف رسالت مآب کا وفادار. جی اور ادھر سے ایمان رسالت مآب کے معنی یہ ہے کہ توحید بھی مانتا ہو. ایمان رسالت مآب کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہو. اور ایمان رسالت مآب کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی باتوں کو بھی مانتا ہو. بے شک. جی تو اگر رسول اللہ کی باتوں کو بھی مانتا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اجر رسالت کی ادا کرنے کے طور پر اہل بیت اطہار کی محبت بھی پائی جاتی ہو. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو یہ صحابی بنے گا. وفادار کی جو قید لگائی تھی، بہت سے ایسے تھے جو رسول اللہ کے دور میں بہت ہی محترم معتبر سمجھے گئے، جی لیکن بعد پیغمبر جب آزمائش کا موقع آیا اور ایک طرف ایمان اور دوسری طرف وہ چھنکتے ہوئے سکے سامنے آئے، تو اب وہ ایمان ایسا ڈگمگایا کہ صحابی ہونے کے باوجود وقت کے امام کے سامنے آ کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. جی تو یہ صحابی ہے نہیں، صحابی تھا. جی تو اب اس کی صحابیت ختم ہو گئی. جس طرح سے اولاد والدین کی اگر نافرمان ہو جائے تو آق ہو جاتی ہے، جی اسی طرح سے صحابی اگر رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے تو اس کی صحابیت ختم ہو جاتی ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. میرا نام ہے عبد القادر. آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں، بہت ہمارے پورے فیملی بہت آپ کے ممنون ہے. آپ مہربانی کر کے جمعہ کا دن مکہ کی نماز بھی دکھا دیتے تو بہت اچھا ہوگا. بہت مہربانی آپ کی. السلام علیکم. آپ کی اس تجویز پہ انشاءاللہ ایڈمن تک خبر پہنچا دی جائے گی. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد غوث تمل ناڈو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ یہی میرا سوال. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام یوکابد وارد ہوا ہے. جی. اور جناب ابراہیم کی والدہ ماجدہ کے نام کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. جہاں تک اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی بات ہے، اصول کافی میں چھٹے امام کی روایت موجود ہے کہ مولا نے فرمایا جناب ابراہیم کی والدہ کا نام بھی سارہ تھا. جی. زوجہ کا نام تو بعد میں ہے. جی. جناب ابراہیم کی والدہ کا نام بھی سارہ چھٹے امام نے بیان فرمایا جو اصول کافی میں ہے. جی. اور اسی طرح سے برادران اہل سنت کے وہاں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابراہیم کی والدہ وہی تھیں جو آزر کی زوجہ تھیں. جی. اور آزر کی زوجہ کا نام ابیونا وارد ہوا ہے. جی. البتہ آپ واقف ہیں کہ مسلمانوں کے معتبر فرقوں نے جناب ابراہیم کے والد کے طور پر آزر کو قبول نہیں کیا ہے. جی. وہ چچا تھے. جی. لہٰذا یہ ابیونا نام بھی چونکہ آزر کی بیوی کا تھا، لہٰذا جناب ابراہیم کی ماں کا نام قابل قبول نہیں ہے. اصل نام وہی ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم کی والدہ ماجدہ کا نام سارہ تھا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. سید زاہد حسین عابدی، شیعہ امامیہ مسجد جھانسی یو پی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب و جابر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سورۃ 3 آیت 145 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو یہیں دیں گے. میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو یہیں دیں گے. یہ کن لوگوں پر تان ہے جو احکام پروردگار و رسول کی نافرمانی کی اور لوٹ خسوٹ میں پڑے رہے. وہ کون سی جنگ تھی؟ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَسَنَجِّ الشَّاكِرِينَ، وہ لوگ جو خدا کی نعمت کے شکر گزار ہوئے اور جن کو جہاد سے کوئی کہہ نہ ہٹا سکی. وہ نعمت کون سی تھی اور وہ جہاد یعنی لڑائی کون سی تھی جس میں مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ زخم آئے تھے، اور رسول خدا نے کن دو آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ دونوں ان کا علاج کریں. ان دونوں نے حضرت علی علیہ السلام کا علاج کیا، اور رسول اللہ سے فرمایا ہم جب علی علیہ السلام کا ایک یہ ہمارے بھائی جو ہے تفسیر چاہ رہے ہیں، اور یہ پروگرام مسائل زندگی کا ہے. اس میں تفسیر کا وقت ہوتا نہیں ہمارے پاس، کیونکہ یہ بہت آیت طویل ہے اور اس کی تفسیر بھی بہت طویل ہے. پھر مختصراً آپ کچھ فرمائیں. جی، وہ جو پہلی بات ہمارے برادر نے پوچھی ہے، آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ ہمارے برادر جا کر تفسیر مثلاً علامہ طباطبائی کی المیزان ضرور دیکھیں. جی. مجھے اچھا لگا جی کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے. جی اور اگر وقت کم ہو تو علامہ ذیشان صاحب جوادی علیہ رحمت والرضوان نے جو ترجمہ قرآن پیش کیا ہے اس کے حاشیے میں ان کی طرف سے مختصر تفسیر بھی موجود ہے. جی اس کو بھی اگر دیکھ لیں ہمارے برادر، ان کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. جہاں تک وہ بات تھی کہ دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب، جی دنیا میں جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اگر اس کا اجر چاہتا ہے تو پروردگار کے لیے انجام دے. جی تو اگر اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہو تو اللہ سے اجر ملے گا. بے شک. لیکن اگر کوئی نام نمود شہرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے پھر یہ امید نہ رکھے کہ پروردگار بھی اسے اجر دے گا. جی یہ واضح سی آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو انسانوں کو اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال کا محور اور مرکز اللہ کی ذات کو قرار دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کے دیکھتے ہیں کیا سوال. السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد ارشد ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، پروگرام میں ایک شخص نے سوال کیا، مولانا صاحب نے جواب بھی دیا اس کا کہ قرآن بدلی نہیں. بے شک قرآن بدلی نہیں گئی ہے، الحمدللہ قرآن بے شک بدلی نہیں گئی ہے. قرآن کے کوئی حروف بدلے نہیں ہیں. 30 پارے، چاہے ہندوستان ہوا چاہے پاکستان ہوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن ماشاءاللہ ایک ہی ہے. لیکن یہ تمام فرقے ہیں، فرقے تو بہت ہیں، اور ان فرقوں میں قرآن کے جو ترجمے الگ الگ بتائے جاتے ہیں. کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے، یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے، کوئی بولتا نہیں ایسا ہے، کوئی بولتا نہیں ایسا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب ہے. السلام علیکم. بھائی کا سوال ہے قرآن تو ایک ہے، ترجمے الگ الگ، مسالک کے الگ الگ کیوں ہیں؟ چونکہ لفظیں سمجھنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور انسان اگر اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی ان لفظوں کو دیکھے تو اس کے سمجھ میں جو معنی آتا ہے وہ ترجمے میں لکھتا ہے. البتہ وہ ترجمے جو اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں کیے گئے ہیں معمولاً ان کے ترجمے ایک جیسی ہیں. جی ان میں اختلاف نہیں ہے. جی. لیکن اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر انسان نے اپنے نظریے اور اپنی رائے کے ذریعے جی. ترجمہ کرنا چاہا ہے، وہاں پہ مختلف نظریوں کی بنا پہ مختلف ترجمے پائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام میرا اور مولانا صاحب کو میرا سلام. میں دلی سے بول رہی ہوں، میرا نام ناوش ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شمولی کھانا چاہیے، وہ تھوک کے دیتے ہیں. اس میں کہاں تک کی سچائی ہے؟ اگر یہ ایسا کچھ ہوا تو یہ کیا حقیقت کہانی ہے کہ کسی ہمارے مولانا نے کوئی نظر دی تھی اور اس سے دعا تو کسی نے کہا کہ تم نے تھوکا تو انہوں نے غصے میں آ کے تھوک دیا. کئی بار ہمیں نہیں دے پاتے. اس مسئلے کا کچھ بتائیے. خدا حافظ. بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ شیعہ تھوک کے دیتے ہیں. دیکھیے، اصل بات وہی ہے جو آپ نے کہی کہ بہت سے ایسے افراد ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو اس خوف سے کہ کہیں وہ حق تک نہ پہنچ جائیں ان کو روکنے کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ یہ نکالا کہ ان کا کچھ نہ کھاؤ پیو،
نہیں تو اس لیے نہ کھاؤ پیو کہ وہ تھوک کر دیتے ہیں. بھائی آج کے زمانے میں وہ ساری چیزیں جو آج ہماری مجلسوں میں تبرک کے طور پہ تقسیم ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو وہیں سے آتی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوک کے دیتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوک وہیں سے آتی ہیں اور پھر مومنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ایسی فکر پائی جاتی ہے تو یہ افسوسناک ہے. آج لوگوں کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، یہ سب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اتحاد کے مد نظر ہو. اس قسم کے سارے نظریات کو چھوڑ کر آج ہم اوپر اٹھیں اور ایک ملت مسلمہ بن کر ساری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس قسم کے مزخرف نظریات ہمارے درمیان رکھنا یا رکاوٹ یا ہمارے درمیان بددلی کا سبب نہیں بن سکتی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ذاکر نگر اوکھلا نئی دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی نے بالکل فرمائے. خدمت عالی میں سوال یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ بتائیے کہ جب کسی انسان کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مرنے والے کے قریبی رشتے دار کے آنے کے انتظار میں ڈیڈ باڈی کو گھر پر 2-3 دن تک رکھا رہنا پڑتا ہے اور اسے دفن نہیں کرتے، یا پھر اکثر سنا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں وصیت کر دیتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد ان کے جنازے کو کربلائے معلیٰ عراق لے جا کر دفن کیا جائے، مگر اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جنازہ کئی سال دفن نہیں ہو پاتا. تو ایسی صورت حال میں دفن ہونے سے قبل روح کہاں رہتی ہے؟ کیا عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ اور جب دفن کیا جاتا ہے تو پھر ایک بار قبر میں روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ سوال و جواب کیے جا سکیں. سوال و جواب تمام روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. اگر مرنے والے کا رشتہ دار قبر پر آ کر دعائیں وغیرہ پڑھتا ہے اور گریہ کرتا ہے تو کیا اس وقت ہی روح قبر میں موجود رہتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا چاہنے والا آیا ہے؟ اور یہ بتائیے کہ قبر کی پہلی رات کو وحشت قبر کیوں کہا جاتا ہے؟ روح قبر کے اندر کب تک قیام کرتی ہے؟ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام روح قبض ہوتے ہیں اور جس وقت قبر کے اندر سوال و جواب ہو؟ مختصر کر دو سوال یہ کہ اگر تاخیر ہو جائے میت کو دفن کرنے میں 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ تو یہ سارے سوالات کیا ہیں؟ پہلی بات تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ ایک کتاب ہے محدث کبیر شیخ عباس قمی علیہ رحمت والرضوان کی روحوں کا سفر، اردو میں ترجمہ ہے اس کا. آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے. اتفاقاً سارے سوال اس میں جواب کی شکل میں موجود ہے. اور جہاں تک سرکار امیر المؤمنین کے تشریف لانے کی بات ہے، سرکار امیر المؤمنین نے حارث حمدان سے یہ فرمایا تھا کہ میں 3 موقعوں پر تم سے ملنے کے لیے آؤں گا. فرمایا تھا کہ پہلا موقع وہ ہوگا جب تمہارے بدن سے روح مفارقت کر رہی ہوگی. دوسرا موقع جب تمہیں قبر میں تنہا لٹا دیا جائے گا، میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا. تیسرا موقع فرمایا تھا جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا، ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا. تو یہ 3 موقع ہیں جن 3 موقعوں پہ سرکار امیر المؤمنین کی زیارت، سرکار امیر المؤمنین کی شفاعت اور سرکار امیر المؤمنین کی مدد تمام صاحبان ایمان کے شامل حال ہوگی. دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھی ہے کہ روح کب تک وابستہ رہتی ہے، روح کا بدن سے نکلنا اور ہے، روح کا بدن سے متعلق ہونا اور ہے. یہ تفصیلی بحث ہے جو اس وقت نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن روح بدن سے متعلق رہتی ہے. جب غسل دیا جا رہا ہو تب بھی روح متعلق رہتی ہے، جب قبر میں اتارا جا رہا ہو تب بھی روح متعلق رہتی ہے. اور یہ روح ناظر ہوتی ہے، سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، سارے آوازوں کو سن رہی ہوتی ہے. یہ اس موقع پر ساری طرح سے پوری طرح سے یہ روح ناظر ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر ہوتا ہے. لہٰذا بڑی تفصیلی بحث ہے. اگر جیسا آپ نے کہا کہ اس موضوع پر ایک مجلس اگر پڑھی جائے تو شاید مجلس کے لیے 1 گھنٹہ ناکافی ہوگا.
بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے سمینا. ہم کرنل ضلع گرگملا منڈلم سے بات کرتے ہیں. ہمارے آپ کا یہ رشتہ جڑتا نہیں. پہلے رشتہ جڑا تھا تو رشتہ جڑنے کے بعد 1 مہینے میں وہ رشتہ توڑ دیے. 5 سال ہو گئی ہے پورے جب سے رشتہ پھر دوسری جگہ رشتہ نہیں جڑتا ہے. ہمارے امی بہت حیبت کر رہی بیٹی کا رشتہ نہیں جڑ رہا ہے بول کے. آپ کوئی تو کچھ کرنا ہے تو پلیز ہم کو بتائیے. ہماری دیدی کا رشتہ جڑنا ہے پلیز. اللہ حافظ. بیٹی کے رشتہ کے سلسلے میں کوئی دعا بتا دیں. سورہ طٰہٰ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور اس کے پانی کے ذریعے سے کوشش کریں کہ یہ بچی اپنے اس پانی کو استعمال کرے. لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ جو سورہ طٰہٰ پڑھا جائے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، ذکر اہل بیت اطہار کے ساتھ، صلوات کے ساتھ، اور وہ تمام توسل جو اہل بیت اطہار سے کیے جائیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا رشتہ توحید، رسالت اور امامت سے مضبوط ہو اور پھر اس کے اثرات ہمارے پر مترتب ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا اور جاوید بھائی. میرا نام ضیاء الاسلام ہے اور میں نواما سادات محلہ تھاور بازار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں اور فارمیسی کا کورس کر رہا ہوں اور میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، واجب بھی، اور نماز شب بھی پڑھتا ہوں. پر میں جتنا بھی یاد کرتا ہوں وہ پورا یاد نہیں ہوتا اور بھول جاتا ہوں. اور پیپر میں یاد کر کے جاتا ہوں، یاد ہو جاتا ہے، مگر پیپر میں لکھ کے بھول جاتا ہوں میں وہاں پہ. تو جس کی وجہ سے میں فیل بھی ہو جاتا ہوں کئی بار اور فیل بھی ہوا ہوں اور کم نمبر آتے ہیں. تو مولانا سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائے جس سے میرا ذہن تیز ہو جائے اور مجھے بھولنے کی پریشانی نہ ہو. پہلے تو ایک پریکٹیکل بات بتا دوں کہ یہ نروسنس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، لیکن بہرحال ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ دعا چاہتا ہے اس سلسلے میں، یادداشت کا جی روایتوں میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنے کی بنا پر انسان کی میموری شارپ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ تلاوت کلام مجید کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں. انشاءاللہ قرآن مجید کی برکت سے آپ کو آپ کی میموری بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بھولنے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال. میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. اس کا دماغ میں خلش یہ ہے کہ جب بنی امیہ نے قرآن جمع کیا تو قرآن ترتیب میں نہیں تھا کہ جو آیتیں ملتی رہیں انہیں جمع کیا گیا، پھر انہیں سوروں کی شکل دی گئی اور پھر وہ 30 پاروں میں تقسیم ہو گیا. ویسے بے ترتیب قرآن کو حضرت علی نے سند دی، ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان کو اس بے ترتیب قرآن کو سند دینی پڑی؟ ذرا اس کی وضاحت چاہتا تھا آپ سے. بنی امیہ میں سے ایک فرد کے سلسلے میں ہے کہ اس نے قرآن جمع کیا، اس سلسلے ہمارے بھائی کا سوال ہے. اسی ون ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آخر سچ کیا ہے، اس پروگرام میں حقیر ہی نے تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ جو قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن ہے جسے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جمع فرمایا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمت والرضوان جو استاذ الفقہاء والمجتہدین، یہ ان کا نظریہ ہے اور انہوں نے کتاب البیان میں باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن حیات پیغمبر میں موجود تھا اور خود سرکار امیر المؤمنین نے اس کی جمع آوری فرمائی ہے. وہ اپنی دلیلیں اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، اس میں تفصیلی بحث کی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن امیر المؤمنین کے دست مبارک سے جمع ہوا ہے. وہ جو ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ فرمایا ترتیب کی، وہ ترتیب سے قرآن مجید کو سرکار امیر المؤمنین نے دوسری شکل میں بھی جمع کیا تھا کہ جس میں مکی آیتیں پہلے ہیں، مدنی آیتیں بعد میں ہیں، سوروں کی ترتیب ہے، جو سورہ پہلے آیا وہ پہلے ہے، جو سورہ بعد میں آیا وہ بعد میں ہے. وہ ترتیب کا قرآن دوسرا قرآن ہے. البتہ قرآن سے مراد نہیں، وہی ہے، اس میں ترتیب الگ پائی جاتی ہے. یہ جو ترتیب آج موجودہ قرآن میں ہے
یہ اللہ نے اپنی ہدایت کے مطابق قرار دیا ہے. جی یہ ایک تفصیلی بحث ہے جو اس پروگرام میں نے عرض کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. جی ہاں. آخر سچ کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں, تفصیل سے اس میں بحث ہے. تو یہ تصور, یہ سازش کے تحت ذہنوں میں فکر بٹھائی گئی کہ کسی اور نے قرآن مجید جمع کیا. کس کو قرآن کا علم تھا؟ کون جانتا تھا؟ ان آیتوں کے بارے میں کوئی تھا کہ جو دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں سوائے سرکار امیر المؤمنین کے تمام آیتوں کے نازل ہونے کے موقع پر کوئی اور نہیں تھا؟ امیر المؤمنین کے علاوہ کون جانتا تھا کہ آیت کون سی ہے, کہاں پر رکھنا ہے, کس سورے سے متعلق ہے؟ یہ صرف امیر المؤمنین جانتے تھے. اور اسی لیے امیر المؤمنین نے جمع فرمایا ہے. آج کا موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ سرکار امیر المؤمنین کے دست مبارک سے جمع کیا گیا قرآن ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب, میں کرگل سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کو پولیس کی نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ لڑکی کو پولیس میں سروس کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پولیس کی ہی بات نہیں ہے, وہ تمام جگہ جہاں پر خواتین اپنے پردے کے ساتھ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کی خدمت انجام دے سکیں, وہاں پر جاب کرنا, جانا, یہ سب اجازت اسلام نے دی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں. بس خیال رہے اسلام نے جو دائرہ قرار دیا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خدمت کو انجام دیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.